الجاسیہ، الاحقاف۔ یہ دونوں صورتیں اپنے مضمون کے لحاظ سے تو عام ہیں۔ دونوں کا موضوع وہی انذار و بشارت ہے جو پچھلی صورتوں سے چلا آ رہا ہے۔ اس کا جو پہلو البتہ دونوں صورتوں میں نمایاں ہے وہ مخاطبین کے اعتراضات و شبہات کی تردید اور ان کے اس رویے پر تحدید ہے جو وہ قرآن اور اس کی دعوت کے مقابلے میں اختیار کیے ہوئے تھے۔ دونوں صورتوں کو ایک ہی آیت سے شروع کر کے قرآن نے ان کے اس تعلق کی طرف خود اشارہ کر دیا ہے۔ ان صورتوں میں خطاب قریش سے ہے اور ان کے مضامین سے واضح ہے کہ ام القریٰ مکہ میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مرحلہ ہجرت و براعت میں نازل ہوئی ہیں۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ سورہ حامیم ہے۔ اس کتاب کی تنزیل اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمانوں میں بہت سی نشانیاں ہیں ان کے لیے جو ایمان لانے والے ہوں، اور خود تمہاری خلقت میں اور ان حیوانات میں بھی جو اس نے تمہارے لیے پھیلا رکھے ہیں، ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو یقین کرنا چاہیں۔ اور شب و روز کے بدل کر آنے میں اور اس روزی میں جو اللہ نے پانی کی صورت میں آسمان سے اتاری، پھر اس سے زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ کر دیا، اور ہواؤں کے پھیرنے میں بھی ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیں۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جنہیں ہم حق کے ساتھ تمہیں سنا رہے ہیں۔ تو اللہ اور اس کی آیتوں کے بعد اور کون سی بات ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ تباہی ہے ہر اس جھوٹے بدعمال کے لیے جو اللہ کی آیتیں سنتا ہے، وہ اس کو پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں، پھر بھی تکبر کے ساتھ اپنی ضد پر اڑا رہتا ہے، گویا اس نے وہ سنی ہی نہیں ہے۔ یہ اس کا رویہ ہے، سو اسے ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ اور ہماری آیتوں میں سے اسی طرح اسے جب کسی بات کا علم ہوتا ہے تو اس کو مذاق بنا لیتا ہے۔ یہی ہیں جن کے لیے ذلت کا عذاب ہے، ان کے آگے جہنم ہے، اور جو کچھ بھی انہوں نے دنیا میں کمایا ہے وہ ان کے ذرا بھی کام آنے والا نہیں ہے، اور نہ وہ جن کو انہوں نے اللہ کے سوا کارساز بنا رکھا ہے ان کے کچھ کام آئیں گے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ قرآن اصل ہدایت ہے، اور جو اپنے پروردگار کی آیتوں کے منکر ہیں ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے، ایسا کہ کپ کپی پیدا کر دے۔ لوگو، اللہ ہی ہے جس نے سمندر کو تمہارے لیے سازگار بنا دیا کہ اس کے حکم سے کشتیاں اس میں چلیں، اس لیے کہ تم ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرو، اور اس لیے کہ تم اس کا فضل تلاش کرو، اور اس لیے کہ تم اس کے شکر گزار رہو۔ اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے، سب اسی نے اپنی طرف سے تمہاری خدمت میں لگا رکھا ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ اس کے اندر بھی بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور کرتے ہیں۔ تم اہل ایمان سے کہہ دو اے پیغمبر کہ ان سے درگزر کریں جو خدا کے دنوں کا اندیشہ نہیں رکھتے ہیں، کہ وہ اپنا پیمانہ بھر لیں، اور اللہ ایک گروہ کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو نیک عمل کرے گا اس کا نفع اسی کے لیے ہے، اور جو برائی کرے گا تو اس کا وبال بھی اسی پر ہے۔ پھر اسی بدلے کے لیے تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ کن لوگوں کے بھروسے پر تمہاری مخالفت کر رہے ہیں؟ ہم نے یقیناً بنی اسرائیل کو کتاب اور حکومت اور پیغمبری عطا فرمائی تھی، اور انہیں پاکیزہ رزق دیا تھا، اور اپنے دین کی خدمت کے لیے خاص کر کے انہیں دنیا والوں پر فضیلت بخشی تھی، اور ہم نے اپنی شریعت کے واضح احکام ان کو دیے تھے۔ پھر جو اختلاف انہوں نے کیا
تو ہماری طرف سے ان کے پاس علم آ جانے کے بعد محض آپس کی ضد سے کیا۔ یقیناً تیرا پروردگار قیامت کے دن ان کے درمیان ان چیزوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اس کے بعد اے پیغمبر، اب ہم نے تم کو اپنے دین کی ایک واضح شریعت پر قائم کیا ہے، سو تم اسی کی پیروی کرو اور ان لوگوں کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلو جن کے پاس علم نہیں ہے۔ یہ خدا کے آگے تمہارے کچھ کام آنے والے نہ بنیں گے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ اپنی جانوں پر یہ ظلم ڈھانے والے ایک دوسرے کے مددگار ہیں، اور اللہ ان کا مددگار ہے جو اس سے ڈرنے والے ہیں۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے بصیرت کی آیتوں کی کتاب ہے، اور جو لوگ یقین لائیں ان کے لیے دنیا میں ہدایت اور آگے رحمت ہے۔ کیا یہ برائیوں کا ارتکاب کرنے والے سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم انہیں اور ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ایک جیسا کر دیں گے کہ ان کا جینا اور مرنا یکساں ہو جائے گا؟ بہت برا حکم ہے جو یہ لگا رہے ہیں۔ اللہ نے تو زمین اور آسمانوں کو غایت کے ساتھ پیدا کیا ہے کہ لوگوں کا فیصلہ کرے، اور اس لیے کیا ہے کہ ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے، لہٰذا یہی ہوگا، اور لوگوں کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ پھر کیا ان لوگوں کو دیکھا بھی ہے جنہوں نے اپنی خواہش کو معبود بنا لیا اور اللہ نے اسی بنا پر جن کو گمراہ کر دیا، اس کے باوجود کہ خدا کے دین کا علم رکھتے تھے، اور ان کے دل پر اور کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے؟ تو اس طرح کے لوگوں کو اب کون ہدایت دے سکتا ہے اس کے بعد کہ اللہ نے انہیں گمراہ کر دیا ہے؟ ایمان والو، پھر کیا تم دھیان نہیں کرتے ہو؟ ان میں سے جن لوگوں کو قیامت کا یقین نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی تو یہی دنیا کی زندگی ہے، ہم یہیں مرتے اور یہیں جیتے ہیں، اور کوئی فرد ہو یا قوم، یہی زمانے کی گردش ہے جو ہمیں ہلاک کر دیتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس معاملے میں ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، یہ محض اٹکل دوڑا رہے ہیں۔ انہیں جب ہماری کھلی کھلی آیتیں سنائی جاتی ہیں تو ان کے پاس کوئی حجت اس کے سوا نہیں ہوتی کہ تم سے کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے لے آؤ۔ انہیں بتا دو کہ اللہ ہی تمہیں زندہ کرتا ہے، پھر وہی تم کو مارتا ہے، پھر وہی قیامت کے دن تک، جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، تم کو جمع کرے گا، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یہ اپنے شریکوں پر بھروسہ کیے بیٹھے ہیں تو یہ ان کا خیال خام ہے۔ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن یہ اہل باطل بڑے خسارے میں پڑیں گے۔ اس وقت تم دیکھو گے کہ ہر گروہ اپنا فیصلہ سننے کے لیے دو زانو بیٹھا ہوا ہے۔ ہر گروہ کو اپنا نامہ اعمال دیکھنے کے لیے پکارا جائے گا۔ ان سے کہا جائے گا کہ جو کچھ تم کرتے رہے ہو آج تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ ہمارا دفتر ہے جو تمہارے اوپر ٹھیک ٹھیک گواہی دے گا، اس لیے کہ جو کچھ تم کرتے تھے اسے ہم لکھواتے رہے ہیں۔ پھر جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے تھے ان کو ان کا پروردگار اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ یہی در حقیقت کھلی کامیابی ہے۔ رہے وہ جنہوں نے ماننے سے انکار کر دیا تھا، ان سے کہا جائے گا، اچھا تو میری آیتیں کیا تمہیں پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھیں؟ یقیناً سنائی جاتی تھیں، مگر تم نے تکبر کیا اور تم مجرم لوگ تھے۔ تم سے جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ یقیناً برحق ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شبہ نہیں ہے، تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہے، ہاں کچھ گمان سا ضرور رکھتے ہیں، لیکن اس کا یقین ہم کو نہیں ہے۔ اس وقت ان کے اعمال کی برائیاں ان پر کھل جائیں گی،
اور جس کی ہنسی اڑاتے تھے وہی چیز ان کو گھیر لے گی۔ ان سے کہا جائے گا کہ آج ہم تم کو بھلا دیں گے، جس طرح تم نے اپنے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا۔ تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے اور اب تمہاری کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ یہ اس لیے ہوا کہ تم نے اللہ کی آیتوں کو مذاق بنا لیا اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا، لہٰذا آج نہ یہ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان کو موقع دیا جائے گا کہ معافی مانگ کر اپنے رب کو راضی کر لیں۔ سو شکر اللہ ہی کے لیے ہے، آسمانوں کے پروردگار اور زمین کے پروردگار، تمام عالم کے پروردگار کے لیے۔ زمین اور آسمانوں میں اسی کی بڑائی ہے اور وہ زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔